بس یہ بات یاد رکھیے گا کہ لوگ کتنا بھی آپ کا دل دکھائیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں نا، تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معجزات کرنے پر قادر ہے نا۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معجزوں کے بادشاہ ہیں۔ وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جسے چاہیں، ایک منٹ میں، ایک لمحے میں نواز دیں۔ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا والوں کو اگر آپ منانے میں لگ جائیں گے، شاید کبھی کوئی آپ سے مان بھی جائے، دل میں کہیں نہ کہیں پر اس برائی کو یاد رکھے گا ہی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانا کتنا آسان ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک سجدے اور چند آنسو اور بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ مان جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمیں کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں دعا کا خیال بار بار لا رہے ہیں، تو لوگوں کی باتوں میں آ کر دعا کو کرنا کبھی چھوڑیے گا مت۔ آپ کے دل میں بار بار ایک دعا کا خیال آ رہا ہے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہے کہ آپ جو ہیں دعا کرنی کبھی چھوڑیے گا مت، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابھی ہی آپ کی امید جو ہے وہ قائم رکھی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے نصیب میں آپ کی چاہت کے مطابق بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ بس آپ توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے۔ یہاں پر ایک پتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر جو زمین پر گر نہیں سکتا ہے۔ آپ کو جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کی توفیق ملی ہوئی ہے، یہ بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم سے ہی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو الجبار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس ٹوٹی ہوئی چیز کو پھر سے جوڑ سکتے ہیں جس کا جڑنا آپ کی نظر میں ناممکن ہو سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو آپ کو بار بار اس بات پر یقین آتا ہے کہ معجزات ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، چیزیں واپس لوٹا دی جاتی ہیں، جو دور چلے جائیں وہ واپس آ جاتے ہیں، مشکلات کا حل نکل سکتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہی ہر ایک چیز ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناممکن جو ہے وہ ممکن کر دیں گے، کیونکہ ناممکن اب کچھ بھی نہیں ہے۔ جو آپ نے صبر کیا ہے اسی کا صلہ اب آپ کو معجزوں میں ملے گا۔ بس اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے گا، کیونکہ آپ کی چاہتیں بس ایک بہانہ بنتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ تو بس آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے اپنے نصیب سے۔ آپ کا نصیب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک کن سے سنور سکتا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور بہت ہی بہترین طریقے سے قبول ہوں گی، اور وہاں سے وسیلے بنیں گے اور وہاں سے رستے بنتے جائیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو آپ نے اس دعا کی قبولیت میں کیا ہے۔ جتنا صبر آپ نے کیا ہے نا، اس کا بہترین ہی آپ کو صلہ ملنے ہی والا ہے، کیونکہ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پاتے ہیں، اور معجزات تو ہوتے ہیں نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ بس اپنے آپ کو ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگیے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ ہی ذات دیکھتے ہیں نہ ہی اوقات دیکھتے ہیں۔ اور اس بات پر یقین رکھیے گا کہ جو آپ کے نصیب میں اگر بہتر نہیں بھی ہے، تو اگر آپ کو دعا کی توفیق ملی ہے تو اس دعا سے ہی سب کچھ بہترین ہو سکتا ہے۔ بس آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بار مانگ کر تو دیکھیے، اور پھر دیکھیے آپ کی ادھوری کہانیاں کیسے مکمل ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج بہت ہی پیاری سی جو دو میریکل سٹوریز آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف اللہ الصمد، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف تہجد۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی دعاؤں کو جاری رکھا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے معجزات کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت جلد جو ہے معجزات کریں گے۔ بس آپ بھی توکل، یقین اور صبر کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، ہمت مت ہاریں، مایوس مت ہوں، پریشان مت ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، وہ سب
संभाल लेंगे। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलिमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम से इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारियों, आज का जो पहला सवाल है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम। आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप ही दरूद इब्राहिम तो मैं वैसे पढ़ती रहती हूँ, लेकिन अगर हमने बीच में कुछ पढ़ना है तो क्या हम अव्वल आखिर जो है कोई छोटा दरूद पाक पढ़ सकते हैं? मुझे इस बारे में जवाब दे दीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। ऐसा है कि देखिए, जितने मेरे का स्टोरीज में बताया जा रहा होता है कि अव्वल आखिर जितनी जितनी मर्तबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है वो तो आप बिल्कुल वैसे ही पढ़ा करें, और दरूद इब्राहिम ही पढ़ा करें जो कि हम नमाज में दरूद इब्राहिम पढ़ते हैं ना, उसी को दरूद इब्राहिम कहा जाता है। तो आप दरूद इब्राहिम मुकम्मल पढ़ा करें। और वैसे अगर आपने चलते फिरते जो है दरूद इब्राहिम पढ़ना है या कोई भी दरूद पाक पढ़ना है कि आप चाहते हैं कि आपकी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह पाक का जिक्र रहे, दरूद इब्राहिम का जिक्र रहे, बिल्कुल जो है कोई भी दरूद पाक जो है पढ़ सकते हैं। अल्लाह पाक कबूल फरमाने वाले हैं और अल्लाह पाक की आसानियाँ फरमाने वाले हैं। दरूद इब्राहिम तो एक बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत तोहफ़ा है कि जब हम दरूद इब्राहिम पढ़कर कोई भी दुआ करते हैं, कुछ भी अल्लाह पाक से मांगते हैं तो वो मिलता ही मिलता है, क्योंकि दरूद इब्राहिम की बहुत सारी बरकतें हैं और फजीलतें हैं। और कोई भी दुआ जो है वैसे भी रद्द नहीं होती, लेकिन दरूद इब्राहिम पढ़ने से थोड़ी सी दुआ जो है वो ज़्यादा स्पेशल बन जाती है। तो आप लोग जो है कोशिश यही करें कि दरूद इब्राहिम को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, क्योंकि यकीन करें दरूद इब्राहिम जो है ना वो ज़िंदगियों को बदल देता है। और दरूद इब्राहिम के बहुत बहुत सारे मौजिज़ात हैं, दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह पाक करम ही करम करते हैं। तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि दरूद इब्राहिम पढ़ने ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो आपको बेहतर लगता है, अल्लाह पाक का कलाम है, आप पढ़िए, अल्लाह पाक ने कबूल करना है इंशाअल्लाह। और अगला जो सवाल है वो शामिल करना चाहूँगी कि मेरी प्यारी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम। आप ही, मेरा आपसे ये सवाल है कि मैंने अपनी कज़न को आपकी जो छोटी सी थेरेपी थी जो कि आपने वीडियो में बताई थी नमाज से रिलेटेड, कि अगर नमाज में वसवसे या ख्यालात आएँ तो हल्का सा जो है बिस्पिंग करते हुए नमाज को पढ़ लिया जाए और नमाज को मायने के साथ जो है समझ कर फिर पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है और वसवसे ख्यालात नहीं आते हैं। तो आप ही अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली प्रॉब्लम जो है मेरी कज़न की वो तो बिल्कुल ठीक हो गई है, और आप ही उसके साथ साथ जो है नमाज का मायने समझ कर बहुत ही अच्छा लगा है। अल्लाह पाक बेहतरीन अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप ही ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कोई बहनों को नहीं पता है तो आप भी बता दीजिएगा कि किस तरीके से कैसे पढ़ना है। और अब आप ही सवाल ये आता है, आप ही जो मेरी कज़न है उसको दुआ में बहुत सारे वसवसे और ख्यालात आते हैं, और वो कहती है कि जैसे ही मैं दुआ के लिए हाथ उठाने लगती हूँ मुझे रोना नहीं आता है। वैसे वो कहती है कि जब मैं सोच रही होती हूँ उस वक्त मुझे रोना भी आ जाता है, लेकिन पता नहीं जैसे ही जानिमाज़ पर बैठकर दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो ऐसे लगता है कि दिल मुतमईन सा हो गया है, तो रोने की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप ही वो जो है रोना चाहती है, अल्लाह पाक को राज़ी करना चाहती है। प्लीज़ बता दीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे। और आप ही वो कहती है कि क्या वो दुआ करे या ना करे, उसको कुछ समझ नहीं आ रही है। प्लीज़ इस सवाल को ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि मुझे शिद्दत से इंतज़ार है कि आप इसका जवाब ज़रूर देंगी। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी बहन, अल्लाह ताला आपको खुश रखें, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह पाक करने वाले हैं, मुझे तो खुद कुछ नहीं आता, मैं भी सीख रही हूँ। आप लोग दुआ किया करें कि अल्लाह पाक मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। और जिनको अगर उस थेरेपी के बारे में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। वो ऐसा होता है कि अगर आपको नमाज में बहुत सारे वसवसे ख्यालात आ रहे होते हैं, बार बार आपको ख्याल आ रहा होता है कि आपने वज़ू नहीं सही से किया, या कोई ऐसी चीज़ का बार बार आपके जहन में ख्याल आ रहा होता है, कोई ऐसा थॉट आ रहा होता है कि आपको लगता है कि शायद जो है आपकी नमाज सही से आप अदा नहीं कर पा रहे हैं, जो भी शैतानी वसवसे ख्यालात होते हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि हल्की सी आवाज़ में, जस्ट फॉर लाइट, आपने अपनी वॉइस में जो है हल्का सा आपने विस्पिंग करते हुए जो नमाज़ पढ़नी है, ताकि आपके कानों में जो है सिर्फ और सिर्फ नमाज की तिलावत की आवाज़ जाए और आपके करीब कोई भी वसवसे ख्यालात जो हैं शैतानी वो बिल्कुल ना आ सके। इंशाल्लाह आप भी ऐसे कीजिएगा। जो लोग मुझे नए सुन रहे हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह
بہت بہت ہیلپ ہوگی. آپ لوگ بھی ضرور بتائیے گا اپنے ایکسپیرینس کو ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. اور آگے میری پیاری بہن جو آپ نے سوال کیا دعا سے متعلق، تو اپنی کزن سے کہیے گا اللہ پاک کی طرف سے ہی دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ پاک کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے. اگر آپ کو رونا نہیں آتا ہے، 70 ماؤں کا جو پیار ہے اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی مثال دی جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیار سے مانگیے، توکل سے مانگیے، یقین سے مانگیے اور بہت ہی محبت سے مانگیے اور جیسے مرضی مانگیے. اگر رونا نہیں آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ نے دعا کرنی نہیں چھوڑنی ہے. آپ دعا کرتی رہیں. قبول اللہ پاک نے کرنا ہے، رستے اللہ پاک نے بنانے ہیں، وسیلے اللہ پاک نے دکھانے ہیں، کون اللہ پاک نے فرمانا ہے، اللہ پاک نے ہی سب کچھ کرنا ہے. بس آپ نے اللہ پاک سے ہی مانگنا ہے. اپورٹ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو جو ہے نا آپ نے اللہ پاک سے ہی مانگتے رہنا ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ضرور ضرور آپ کی کزن کی جو دعائیں ہیں ان کو بھی قبول فرمائیں گے، آپ کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے. اور جو لوگ جہاں پر اس وقت میں مجھے سن رہے ہیں ان سب کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے. تو میری پیاری بہن دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑیں. دعا کا رشتہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بڑا ہی پیارا کنیکشن ہے. بس اس کنیکشن کو مضبوطی کے ساتھ بنا کر رکھیں. انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں گے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. سوالات میں نے شامل کیے ہیں اپنی انفارمیشن نالج کے مطابق، اپنے اوپر رکھتے ہوئے ہر سوال کا جواب دیا ہے. تو میری پیاری جیسے کہ میں ابھی سیکھ رہی ہوں اور زندگی کی آخری سانسوں تک جو ہے سیکھ رہا ہوتا ہے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو صرف اور صرف پرفیکٹ ہے. سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں. آمین ثم آمین. تو میری پیاری آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے میریکل آف اللہ الصمد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں السلام علیکم، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں اور اللہ پاک آپ کے دل کی دعا کو بھی قبول فرمائیں اور حسنین کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھیں. آمین ثم آمین. کو اپنے بھائی کی میریکل سٹوری بتانا چاہوں گی جو کہ ابھی الحمدللہ اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے. ایسا تھا کہ آپ کی جو میری پھپھو کی بیٹی ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. ایسا تھا کہ جو میری پھپھو تھیں ان کے سسرال کا معاملہ یہ تھا کہ آپ ہی وہ لوگ جو ہیں اپنے سسرال کی طرف سے باہر رشتے نہیں کرتے تھے، لیکن آپ ہی میرے بھائی کا جو توکل تھا وہ اللہ پاک پر تھا. کہتے ہیں نا کہ انسان کے دل میں کسی چیز کی تڑپ ہوتی ہے تو وہ آپ ہی کہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے مجھے مل جائے. اب آپ ہی ایک نامکمل سی اور ادھوری سی کہانی تھی جو کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا. بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ میری پھپھو بھی مجبور تھی اپنے سسرال کے معاملات کی وجہ سے. اسی وجہ سے آپ ہی پھپھو کو بھی کہیں نہ کہیں پر معلوم تو تھا کہ میرے بھائی جو ہیں ان کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں. اب آپ ہی پھپھو کا بھی دل تھا کیونکہ الحمدللہ کا بہت اچھا بزنس ہے، ماشاءاللہ سے اسٹیبلش ہیں، تو پھپھو کے اپنے دل کی بھی خواہش تھی. لیکن آپ ہی کیا کرتے، پھپھو بھی مجبور تھی. بس پھر آپ ہی ایسا تھا کہ ہمارے پورے گھر میں اس بات کو پتہ تو تھا لیکن ہم لوگ بھائی سے بات نہیں کرتے تھے تاکہ بھائی جو ہے اس بارے میں برا نہ مان جائے. پھر آپ ہی ہوتا یہ ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پھپھو کی جو بیٹی ہیں یعنی کہ جو میری کزن ہے ان کا جو رشتہ ہے ان کی فیملی میں جو ان کے ددیال والے ہیں ان کی طرف ہی کہیں پر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. اب آپ ہی بھائی کو اس بارے میں جب معلوم ہوا بھائی بہت زیادہ پریشان ہو گئے. بذریعہ تو کسی سے بات نہیں کی لیکن آپ ہی بھائی نے ایسا کیا کہ جو کہ میرا چھوٹا بھائی ہے اس سے جا کر آپ ہی بھائی نے اس بارے میں بات کی، کیونکہ آپ ہی جو ماشاءاللہ سے میرا چھوٹا والا بھائی ہے وہ بہت ہی دیندار اور اللہ پاک کے بہت زیادہ قریب ہے، چوکا نمازی اور تہجد گزار ہے. آپ ہی اس نے جا کر جب چھوٹے بھائی سے ساری بات کی کہ بھائی دیکھو یہ سب کچھ ہو گیا ہے، میرے دل کی دعا تھی پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہوئی، کیا اس میں تاخیر ہو سکتی ہے یا میری دعا جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں کہ میں اس ٹائم مسکرانے لگ گیا اور میں نے کہا کیوں اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہوتے ہو آپ بھائی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پاک خیر کریں گے. ایسا کرو تہجد کی نماز پڑھنا شروع کرو اور جس طریقے سے میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں آپ ویسے ہی پڑھنا. اب آپ ہی وہ جو ہے ماشاءاللہ سے جس اکیڈمی میں جاتے ہیں وہاں پر کافی سارے لوگ اور بھی آتے ہیں. تو بس آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کو اللہ پاک نے نہ کہ صرف عزت دی ہے بہت ہی زیادہ علم بھی دیا ہے. پھر آپ ہی اس نے میرے بھائی کو بتایا کہ تہجد کی نماز کے وقت ایسا کرنا ہے
ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے رو رو کر 101 مرتبہ، یعنی کہ 101 ٹائم جو ہے اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ پاک بہترین کر دیں گے۔ اب آپ ہی بس اسی طریقے سے جو کہ میرے چھوٹے بھائی کے بتانے سے بڑے بھائی نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جا رہے تھے اور دعائیں کرتے جا رہے تھے۔ اب آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کزن کا رشتہ جو کہ آپ ہی ان کے کزن کے ساتھ ہونے جا رہا تھا، کزن کی انگیجمنٹ تھی، اس سے ایک دن پہلے اس کے اپنے فیونسی نے آ کر اس کو کہا، جو کہ اس کے کزن بھی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صاف صاف کہہ رہا ہوں، میں جو ہوں اپنی کولیگ یعنی کہ آپ ہی ان کے آفس میں کوئی لڑکی تھی، وہ ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کے ماں باپ جو ہے زبردستی ان کے ساتھ شادی کروا رہے ہیں۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سے میری کزن کا جو رشتہ ہے ہوتے ہوتے ختم ہو گیا۔ امی ابو کو اس بارے میں پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ چلو جا کر جو ہے اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے بھائی جان جو ہے اس بارے میں مان جائیں، رشتے کے سلسلے میں بات کرنے میں کیا حرج ہے۔ اب آپ ہی اس وقت تک تو بھائی کو بالکل بھی پتہ نہیں تھا کہ ساری سچویشن جو ہے وہ پلٹ چکی ہے، لیکن صرف بھائی کو یہ ضرور پتا تھا کہ وہاں پر رشتہ نہیں ہوا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ امی ابو جا کر جو ہے پھپھو کے گھر میں بھائی کے رشتے کے لیے بات کریں گے۔ خیر اس کے بعد آپ ہی امی ابو جب ان کی طرف گئے ہیں، امی ابو نے آپ ہی ساری بات چیت کرنے کے بعد جو ہے میری امی نے ڈائریکٹلی جو ہے آپ ہی میری پھپھو کے ہسبینڈ سے بات کی۔ اب آپ ہی جو میری پھپھو کے ہسبینڈ ہیں، انہوں نے آپ ہی شروع میں تو ریئیکشن دکھایا، لیکن آپ ہی جب ان کو ڈیٹیل سے بات سمجھائی گئی کہ دیکھو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے، نصیب کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں، ہمارا بچہ اللہ کا شکر ہے کماتا ہے، اپنا گھر ہے، اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو آپ کی بیٹی کو کسی چیز کی تنگی نہیں ہوگی۔ اگر دیکھو کچھ بھی کہیں ہونا ہے وہ تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے، آپ لوگ اس چیز کی ضد کو چھوڑ دو کہ آپ نے صرف اپنے ہی خاندان میں کرنی ہے۔ اگر ہماری بہن یعنی کہ جو آپ ہی میری پھپھو ہیں اس کے رشتہ دار ہیں، ہم بھی، ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے، ہمیں بھی آپ کی بیٹی اچھی لگتی ہے، لیکن ہم نے پہلے اسی لیے بات نہیں کی تھی کہ آپ لوگ اس بارے میں خفا نہ ہو جائیں۔ ایسا تھا کہ میرے امی ابو گھر آ گئے، تقریباً 2 ہفتے گزر چکے تھے، پھپھو کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا۔ امی ابو نے بھی کہا کہ ان لوگوں نے کوئی جواب دینا ہی نہیں ہے، اب امید رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ امی نے سوچا تھا کہ شام کو جیسے ہی بھائی آئیں گے، امی ساری بات بھائی کو بتا دیں گی اور کہیں گی کہ پھپھو وغیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، اب تم اس لڑکی کو اپنے دل سے نکال دو، ہم لوگوں نے بھی جو کوشش کرنی تھی وہ کر دی ہے، کہ اب میں تمہارے لیے کوئی اور لڑکیاں دیکھتی ہوں، تمہاری عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے، اسی شام کو میری پھپھو کی کال آتی ہے اور وہ میری امی کو کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ مان گئے ہیں، تو آپ لوگ پراپرلی جو ہے رشتہ لے کر آئیں۔ اب آپ ہی بھائی جو ہیں بجے بجے سے گھر آتے ہیں، اور آ کر جب بھائی کو یہ خوشخبری ملتی ہے تو بس پھر آپ ہی بھائی کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ وہیں پر آپ ہی اسی رات کو میرے امی ابو بھائی اور آپ ہی جو میرا چھوٹا والا بھائی ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں مل کر بھائی کا رشتہ لے کر گئے ہیں، اور وہیں پر جا کر ہم نے اپنی کزن کے ہاتھ میں بھائی کے نام کی انگوٹھی پہنا دی، امی نے کچھ پیسے رکھے، اور بس پھر آپ ہی اس کے تقریباً 3 مہینے بعد جو ہے ڈائریکٹلی شادی ہو گئی۔ اور جس دن آپ ہی نکاح ہو رہا تھا، بھائی جو ہے آپ ہی اسی وقت میں سجدے شکرانے میں گر گیا، کیونکہ آپ ہی میرے بھائی کی محبت سچی تھی اور پاک تھی۔ وہ نے کہا کہ اللہ پاک نے اس کو اس کی محبت کا صلہ دیا ہے، کیونکہ آپ ہی میرا بھائی جو ہے وہ بالکل بدل کے رہ گیا تھا، اس کی محبت سچی تھی، اللہ پاک سے اس نے مانگا، اللہ پاک نے اس کو عطا کیا۔ بے شک آپ ہی اگر نیتیں سچی ہوتی ہیں تو اللہ پاک رستے بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ جو چھوٹا بھائی ہے، آپ ہی بس اللہ پاک نے اس کا وسیلہ بنایا بھائی کے لیے، اور اس نے آپ ہی بھائی کو بتایا تہجد کے وقت میں 101 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنے کے بارے میں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے ساتھ۔ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ خوبصورت معجزہ میرے بھائی کی زندگی میں کیا ہے۔ اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کریں اور سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میرے کا سٹوری جو ہے بھائی کی ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، کہ بھائی اور بھابھی کو ہمیشہ خوش رکھیں، اور اللہ پاک آپ کا بھی بہت نیک نصیب کریں، چھوٹے بھائی کا بہت نیک نصیب کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا ہے کہ تہجد کے وقت میں 101 مرتبہ 101 ٹائم جو ہے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ اللہ الصمد پڑھ
پڑھنا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، بے شک اللہ پاک کرم فرمانے والے ہیں اور اللہ پاک کی آسانیاں فرماتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہتر سے بہترین کریں اور سب کے لیے اللہ پاک آسانیاں فرمائیں، آمین ثم آمین۔ سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف تہجد، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں اور اللہ پاک آپ سب کے لیے خوبصورت معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ اپنے تہجد کا سفر جو ہے تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ ایسا تھا کہ میری جو ہے شادی ہوئی تھی، لیکن میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور میرے 2 بچے تھے۔ میں بہت زیادہ اسٹرگل کر رہی تھی اور میں رہتی بھی آؤٹ آف کنٹری میں تھی۔ اب میرے گھر والے مجھ سے دور تھے، لیکن میں وہاں سے یہاں آنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کہا تھا جو سہولتیں مجھے یہاں پر میسر ہیں، پتہ نہیں جب میں واپس جاؤں گی سب کچھ یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اب پرائے ملک میں رہ کر جو ہے مجھے میرے بچوں کے لیے اسٹرگل کرنا تھا اور اس مشکل حالات میں اکیلی ہی تنہا اللہ پاک سے مدد مانگتے ہوئے جو ہے سفر کر رہی تھی۔ بس پھر ایسا ہوا کہ ایک دن جس اسٹور میں کام کرتی ہوں، وہیں پر جو ہے میری ایک دوست ہے، اس نے مجھے کہا کہ تم تہجد کی نماز پڑھا کرو، اللہ پاک غیب سے مدد فرمائیں گے اور تمہارے بچوں کے لیے بھی اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے اور اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ تمہیں نکال دیں گے۔ بس ایسا ہوا کہ ان کے بتانے کے بعد جو ہے میں نے تہجد کی نماز کو شروع کیا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آج میں آؤٹ آف کنٹری میں رہتے ہوئے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر جاب بھی کر رہی ہوں اور میرے بچوں کی اسکولنگ وغیرہ ہر چیز جو ہے بہت ہی بہترین ہو رہی ہے، جو کہ شاید میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور میرے ہسبینڈ کا بھی خواب تھا۔ اللہ پاک نے تہجد کی نماز سے مجھے وہ سب عطا کر دیا ہے جو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ پاک نے میری زندگی کو، میرے لائف سٹائل کو بدل کر رکھ دیا ہے اور اللہ پاک نے مجھے اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تو میں بتانا چاہوں گی کہ زندگی میں جو مرضی حالات ہو جائیں، جتنی مرضی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن کبھی ہمت نہ ہاریں، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اللہ پاک سے ہی مدد مانگیں اور 5 وقت نماز پڑھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے درود ابراہیم بھی پڑھ رہی ہوں، الحمدللہ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ درود ابراہیم پڑھنے سے مجھے پہلے اتنی اچھی نیند نہیں آتی تھی، لیکن اب جب سے میں نے درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، میں پرسکون ہو گئی ہوں، میرا دل جو ہے وہ سکون میں آ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سارے معاملات کا حل اللہ پاک نے خود ہی عطا کر دینا ہے۔ میں اب بالکل بھی کسی معاملے میں پریشان نہیں ہوتی ہوں اور نہ ہی پینک ہوتی ہوں۔ بس اللہ پاک کا شکر ہے کہ میرے بچوں کا مستقبل اللہ پاک اچھا کر دے اور اللہ پاک مجھے اتنی ہمت دے دیں کہ میں اپنے بچوں کو کسی مقام پر پہنچا سکوں۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائیں اور اللہ پاک ان بہنوں کو اور ان لوگوں کو اجر عطا فرمائیں جو آپ تک میریکل سٹوریز پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بس توفیق دیں کہ ہم اللہ پاک کے قریب رہیں اور اللہ پاک ہمیں ہر گمراہی سے اور ہر شرک سے محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ۔ آپ بہت ہمت والی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں اور اللہ پاک آپ کی آنے والی زندگی میں بہت ساری خوشیاں نصیب فرمائیں، آپ کے بچوں کی خوشیاں آپ کے نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری، ان کی پیاری سی میریکل سٹوری جو ہے وہ نماز تہجد سے ریلیٹڈ ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر ابھی بھی تہجد کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پلیز آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں 2 نوافل بے شک پڑھ لیں، لیکن نماز تہجد پڑھا ضرور کریں۔ خود دیکھیں گے اپنی زندگی میں ودن ڈیز جو ہے آپ لوگوں کو چینجنگز محسوس ہوں گی۔ اللہ پاک بہتر سے بہترین کرنے والے ہیں اور بے شک اللہ پاک جو ہے ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہے۔ تو بس میری پیاریوں، آپ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہت بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئے تو مجھے معاف فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔